اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. دمام میں شخصیات کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ. پاک نعیمی کابینہ وزیر آباد فیضان مدینہ میں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت غم خواری اجتماع کا سلسلہ. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے ایک مدنی قافلے کی بیرون ملک روانگی. فتح پور تھکیالہ نکیار کشمیر کی مجلس رابطہ کی اسلامی بھائیوں کی نکیار کشمیر میں مختلف وکلاء سے ملاقات. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. دمام میں شخصیات کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اور نگران مجلس سے بیرون ملک نے دمام میں ہونے والے شخصیات اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمایا. بعد ازاں بیان انہوں نے اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الحمدللہ عز وجل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. صاحب قعبہ قوسین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو رجب المرجب میں مکمل روزے رکھیے، ورنہ اس میں چیدہ روزے تو ضرور رکھنے چاہیے. یکم رجب المرجب کو بھی روزے رکھنے چاہیے. ساتھ ہی ساتھ بعض ایام ماہ حرام کے ایسے ہیں کہ جن میں روزے کی خصوصی فضیلت بھی آئی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار شہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یعنی سنیچر کا روزہ رکھا، اس کے لیے 200 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد نفس کی بدی سے فریاد نفس کی بدی سے
کے نبی سے اللہ کے سردار آباد فیصل آباد سمندری کی مجلس سے رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا سید محمد طاہر دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمت دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کے ذریعے دین کا عظیم کام اس دور میں لیا ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے دعوت اسلامی کو مختصر عرصہ میں جو اتنی ترقی عطا فرمائی، یہ یقیناً اس جماعت کے دینی کاموں کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ نائب محدث اعظم پاکستان ابو محمد عبد الرشید صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ عموماً ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں گھر گھر پہنچا دی ہیں اور اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان عام کر دیا ہے۔ یقیناً امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کا فیضان یہ عشق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھانے کا باعث اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آج سے 30 سال پہلے عوام اعلی حضرت کے تعارف سے زیادہ آشنا نہ تھی، لیکن دعوت اسلامی کی وجہ سے الحمدللہ آج اعلی حضرت کا نام، اعلی حضرت کا تعارف، اعلی حضرت کے جو خدمت دین کے کام ہیں ان کا تعارف، ان کی پہچان بچے بچے تک پہنچی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں گھر گھر الحمدللہ دعوت اسلامی کے سبب پہنچ رہی ہیں۔ یہ اس جماعت کی مقبولیت کا بہت بڑا ثبوت ہے، اور اس کے پیچھے امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری صاحب مدد اللہ العالی ان کا لازوال خلوص کار فرما ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے دین کی خدمت کے کاموں کے لیے جن ذرائع کو استعمال کیا، ان ذرائع میں آپ کی تحریریں ہیں جو مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور پرکشش ہیں، اور بچہ بچہ ان کو پڑھنا پسند فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تقریریں جن کے پیچھے ان کا خلوص، ان کی محبت، عشق کا درس اور ان تقاریر کو پرکشش بنانے میں ان کی کاوشیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کی خدمت اور دین کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے جو جدید الیکٹرانک میڈیا ہے، جس میں انٹرنیٹ ہے، جس میں ٹی وی چینلز ہیں، ان کو استعمال میں لایا جائے۔ تو الحمدللہ حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے زیر قیادت دعوت اسلامی نے انٹرنیٹ اور چینل کا بھی خوب استعمال کیا، اور مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ سرکار کی سنتوں کا پیغام، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، سرکار کی محبت گھر گھر تک پہنچائی، بچے بچے تک پہنچائی۔ اولیاء کرام کا فیضان مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ عام ہوا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عام ہوا، اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار کی ترویج جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو یہ یقیناً امیر اہل سنت مدد اللہ العالی ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے علم میں، عمر میں
اور عمل میں خیر و برکت نصیب فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے ایک مدنی قافلہ بیرون ملک ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ ہوا۔ روانگی سے قبل مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرماتے ہوئے انہیں راہ خدا عز وجل میں صبر اور دل جمعی کے ساتھ نیکیاں کرنے اور دوسروں کو نیکی کی جانب راغب کرنے یعنی نیکی کی دعوت دینے کا ذہن دیا۔ آخر میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے نیک تمناؤں اور دعاؤں میں رخصت کیا۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، 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 گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لے لیے نعمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا کہ مانگو دعا پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ الحمدللہ عز وجل پاک نعیمی کابینہ کے شہر وزیر آباد کے فیضان مدینہ میں مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت عام خاری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو دنیا میں آنے والے مصائب و علام اور تکالیف پر صبر کرنے کا ذہن دیا۔ اختتام پر اسلامی بھائیوں کو مختلف مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے گئے اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی کیا گیا۔ زیجا خبر خبر شہ زیجا خبر خبر للہ خبر میری للہ خبر خبر للہ خبر میری للہ خبر
الحمدللہ عز وجل فتح پور تکیالہ نکیال کشمیر کی مجلس سے رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے بار نکیال کشمیر میں مختلف وکلاء سے ملاقات کی، جس پر وکلاء حضرات نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے تاثرات میں کہا، دعوت اسلامی کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اسلام کی خاطر شب و روز جو محنت کر رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں، اس پر میں ان کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے ان لوگوں کی وجہ سے آج ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اخوت، دوستی، بھائی چارے کی طرف مائل ہو چکا ہے، اور میں داد دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ انہوں نے اپنے شب و روز جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ وقف کر رکھے۔ آج کی اس مادہ پرستی کے دور میں جب ہر انسان جو ہے اس کو فکر لاک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزاز دعوت اسلامی کا ہے کہ جب نفسہ نفسی کا بھی عالم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملکہ دعوت اسلامی کو اصل ہے اور اس کے ذمہ داران کو اصل ہے کہ وہ انتہائی دلیری کے ساتھ، میرے فاضل دوست نے مدنی چینل کے حوالہ سے بات کی، یہ بات کسی فخر و اعزاز سے کم نہیں ہے کہ آج مدنی چینل کو دیکھ کر قوم کے بچے جو ہیں وہ اس پروگرام کی نقل کرتے ہیں، اور ایک شعور جو ہے وہ بچوں بڑوں کے اندر آیا ہے۔ دعوت اسلامی نے جو ہے جو فکر دیا قوم کو اور قوم کے نونالوں کو، اس پہ ہمیں ذاتی طور پر بھی اور بار ایسوسیشن فتح پور تکیالہ کی جانب سے بھی امیر دعوت اسلامی جناب مولانا الیاس قادری صاحب کو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران حنبلی کابینہ نے ایک اسلامی بھائی کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت فرمائی، نیز دعا فاتحہ خوانے فرماتے ہوئے لواحقین کو اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنے کا بھی ذہن دیا۔ اس کے علاوہ انہیں مرحوم کے اصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی۔ اپنی موت سے کوئی نہیں، سامان سوتا ہے پل پل کی خبر نہیں، تو خوشی سے انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ دیر بعد 10 بجے آپ ملاحظہ فرمائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل 1 جون بروز بدھ سے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے اوقات کار میں تبدیلی کی جا رہی ہے، جس کے تحت دن 1 بجے نشر کی جانے والی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سفید 3:30 پر نشر کی جائیں گی، اور جبکہ رات 9 بجے نشر ہونے والی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں 9:15 پر ملاحظہ فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری نور میں بچی ہو